میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ وفاقی وزیر نے یہ سارا پنڈورا باکس غلط کھولا ہے. میرا اعتراض اس طریقہ کار کے اوپر ہے, ان الفاظ کے اوپر ہے, اس موڈس اپرینڈی کے اوپر ہے جس کے ذریعے یہ سارا کچھ سامنے لایا گیا, جس کے بارے میں اب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے میلافائڈ انٹینشنز ہیں, اس کے پیچھے سول ایویشن کے چند اہلکاروں اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے چند اہلکاروں کے مذموم مقاصد ہیں. اس کے پیچھے ان کے ارادے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. وہ میں نے کہیں شعر پڑھا تھا کہ ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا کھلا. اب یاسا کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیٹرک کے ہیں, انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو یہ خط لکھا ہے, اور اس خط کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا. تو ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اور اس فیصلے کے پیچھے محرکات کیا تھے. اب اس خط کے اندر ایک اصطلاح جس کا استعمال میں اکثر کروں گا وہ ٹی سی او ہے, جس کو کہتے ہیں تھرڈ کنٹری آپریٹر آتھرائزیشن, ٹی سی او آتھرائزیشن. یہ ٹی سی او آتھرائزیشن وہی ہے جس کو معطل کیا گیا ہے, یعنی کہ تیسرے ممالک یورپین یونین سے باہر ایسے ممالک جن کی ٹریول کی فلائٹس آپریٹ کرنے کی جو آتھرائزیشن اس کے بارے میں بات کریں. تو یہ سارا جو معاملہ ہے وہ ٹی سی او آتھرائزیشن کے بارے میں ہے. اچھا, اب جو ٹی سی او پاکستان کا جو تھرڈ کنٹری آپریٹر آتھرائزیشن ہے پاکستان کو, جو آخری دفعہ ایشو کیا گیا تھا, وہ 17 مئی 2016 کو ایشو کیا گیا تھا, اور اس کے اوپر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اب تک فلائٹس آپریٹ کرتی رہی یورپی ممالک کے لیے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یورپ میں, جو مین لینڈ یورپ ہے, اس کے اندر پیرس, بارسلونا, ملان اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں کوپن ہاگن اور اوسلو کے لیے فلائٹس آپریٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یو کے میں مانچسٹر, برمنگھم اور لنڈن ہیتھرو کے لیے فلائٹس آپریٹ کرتی ہے, اور ان فلائٹس کے اوپر پاکستانی جو ہیں وہ میجورٹی طور پاکستان سے آنے اور جانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. ایک بہترین ذریعہ ہے, نان اسٹاپ فلائٹس ہیں ان میں سے اکثر, جو کہ پاکستان سے مختلف شہروں سے ان ممالک کے جو شہر ہیں ان کو کنیکٹ کرتی ہے. کیا وہ پریس کانفرنس, کیا وہ پارلیمان میں دیا گیا بیان ضروری تھا, کیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, اس کے اوپر میں ویڈیو ولاگ یعنی کہ ویڈیو کر چکا ہوں, جس کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیا آپ نے ایک محاذ کھولا ہے, اس کا کیا اطلاق ہوگا, اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, صورتحال کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں اس ولاگ کے اندر. پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ ہمیں سپورٹ کر سکیں. ایاسا کا یہ کہنا ہے کہ ایاسا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو اوور آل پرفارمنس ہے, سیفٹی, سیکیورٹی, اس سارے کو جج کرتی رہتی ہے, اس کو دیکھتی رہتی ہے, اور یہ ایک مسلسل پروسیس ہے, اور اس پروسیس کے اندر مختلف ٹائمز پہ ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, ان کے وزٹس بھی ہوتے ہیں, وہ مختلف ڈاکیومنٹس کا بھی جائزہ لیتے ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اہلکاروں اور ایاسا کے اہلکاروں کے درمیان میں 2 میٹنگز ہوئی ہیں اس دوران میں. ایک میٹنگ جو ہے وہ 13 جون 2019 کو ہوئی تھی, اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ 3 ستمبر 2019 کو ہوئی تھی. کولون جرمنی کے شہر جو ہے وہاں پہ یہ میٹنگز ہوئی تھی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جانب سے جو معلومات دی گئی ہیں ان کی بنیاد پر ایاسا کو 6 ایسے امور ملے, 6 ایسے لیول 2 فائنڈنگز یعنی کہ ان کے نزدیک ملی, جن کا پاکستان انٹرنیشنل ان کو کہا گیا کہ اس کو درست کرے. پی آئی اے نے اس کے جواب میں ایاسا کو ایک سبمٹ پلان کیا, ایک ایکشن پلان دیا کہ جی ہم اس کے جواب میں یہ چیزیں کریں گے, اور وہ پلان جو ہے وہ ایاسا نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم آپ سے مطمئن ہیں, آپ یہ پلان اس کے اوپر عمل درآمد شروع کریں اور اس کا پھر ہم جائزہ لیں گے. اس کے جائزے کے نتیجے میں جو 5 جو فائنڈنگز تھیں, جو کہ لیول 2 فائنڈنگز تھیں, ان کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ کلوز ہیں, ان کے اوپر پی آئی اے نے کامیابی سے عمل کیا اور اس کو بند کر دیا گیا. اب پیٹرک کے نے شکاگو کنونشن کے پارٹ 6, پارٹ 1 اور پارٹ 19 کا حوالہ دیا ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے, اس نے مؤثر طور پر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جس کی ریکوائرمنٹ ہے شکاگو کنونشن کے تحت, اس کا اطلاق, اس کا نظام نہیں بنایا, وہ دکھا نہیں سکی کہ وہ نظام وہ بنا چکی ہے. اور ایکسٹینشن دی گئی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو اس کے اوپر, یعنی توسیع دی گئی, اس توسیع کے باوجود بھی یہ کام نہیں ہو سکا, جس کے نتیجے میں ایاسا نے لیول 2 کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو لیول 1 پہ لے گئی, یعنی ان کی درجہ بندی, جو ان کی سیریسنس کی, ان کی سیویریٹی کی جو درجہ بندی ہے, اس کو ایک درجہ اوپر کر کے اس کے لیول 1 پہ لے آئے کہ اب یہ معاملہ اہم ہے, سنگین نوعیت کا ہے, اور اس کو انہوں نے پریورٹی پہ لے آئے ہیں. لیول 1 فائنڈنگز کی جب بات کرتے ہیں تو لیول 1 فائنڈنگز میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے بارے میں ایاسا کا کہنا ہے کہ پہلی فائنڈنگ یہ ہے کہ آپریٹر جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکا, دکھا نہیں سکا, ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے تمام عناصر, تمام ایلیمنٹس جو ہیں فلائٹ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم, یعنی سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے جو تمام عناصر ہیں ان کو امپلیمنٹ کر لیا, ان کو نافذ کر لیا ہوا ہے. اب جو یعنی کہ ریکوائرڈ تھی ایاسا کی جانب سے, یہ ان کا پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکے.
یہ ان 7 نکات میں سے ایک ہے جن کو اب ایاسا نے لیول 2 سے لیول 1 کے اوپر لے کے آیا۔ اس کے بعد وہ وفاقی وزیر غلام سرور خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کو معلومات ملی کہ 24 جون کو وفاقی وزیر نے پارلیمان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 260 جو پائلٹس ہیں 880 پائلٹس میں سے ان کے جو لائسنسز ہیں سرٹیفکیٹ ہیں وہ فراڈلنٹ ہیں، دھوکہ دہی کی بنیاد پر لیے گئے ہیں۔ بیسڈ آن دس انفارمیشن وہ کہتے ہیں کہ ان معلومات کی بنیاد پر ایاسا کو تشویش ہے کہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنسز کی ویلیڈیٹی یعنی کہ ان کی تصدیق، ان کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کے بارے میں ان کو تشویش ہے، اور یہ کہ پاکستان جو کہ اسٹیٹ آف آپریٹر ہے، یعنی کہ پی آئی اے کی جو اسٹیٹ ہے، جس اسٹیٹ کو پی آئی اے ریپرزینٹ کرتی ہے یا جس پی آئی اے کو جس اسٹیٹ سے تعلق ہے، از کرنٹلی ناٹ کیپیبل ٹو سرٹیفائی، یعنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سرٹیفائی کر سکے، تصدیق کر سکے، سرٹیفکیٹ دے سکے، یعنی اس کو جس طرح بھی آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اینڈ اوور سی اور نگرانی کر سکے اٹس آپریٹرز اینڈ ایئر کرافٹ ان اکارڈنس ود اپلیکیبل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، جو دستیاب جو مقررہ عالمی معیارات ہیں، جو مقررہ اسٹینڈرڈز دنیا کے میں مقرر کیے گئے ہیں، ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت پاکستان سول ایویشن جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ اپنے طیاروں اور سرٹیفائنگ کے پروسیس کو نہیں چلا سکتے۔ یہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی سب کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے، جو چیز میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پی آئی اے کو، آپ پائلٹس کو ایک جانب اسکیپ گوٹ کر رہے ہیں۔ جو ہاتھی ہے، ایلیفنٹ ان دا روم ہے، وہ سول ایویشن ہے، جس کا یہ کام ہے سارا اوورسینگ کا، جس کا یہ کام ہے سرٹیفیکیشن کا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایاسا نے سیدھا کا سیدھا جو تیر ہے وہ سول ایویشن پہ مارا ہے۔ بنیادی خرابی سول ایویشن کے اندر ہے۔ آپ کا سول ایویشن جو ہے وہ زنگ آلود، تباہ کن، بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، جی آپ پائلٹس کو بچا رہے ہیں، آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے بنیادی طور پہ یہ لیٹر ونڈیکیٹ کرتا ہے میرے اس موقف کو جس میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خرابی پی آئی اے میں ہوگی، پائلٹس میں ہوگی، لائسنسنگ میں ہوگی، کر کون رہا ہے، دے کون رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایاسا کا کہنا ہے کہ ہمیں اب اس کے اوپر اقدامات کرنے، ایکشن لینا ہے۔ اوپر دی کی وجوہات یعنی جو ہم نے بات کی ہے سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی اور اس کے بعد وفاقی وزیر کے بیان کی، اس کے نتیجے میں ایاسا نے 26 جون 2020 کو، یعنی اب سے چند دن قبل، پی آئی اے کو ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ٹی سی او، جس کے بارے میں اوپر بات کر چکا ہوں، جو کہ پروازوں کا اجازت نامہ ہے، وہ معطل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو معطل کریں۔ اس کے اوپر انہوں نے فردر مور گیون دا اپرچونٹی، ان کو مزید موقع دیا گیا، پی آئی اے کو مزید ٹائم دیا گیا کہ وہ اپنی اس کے اوپر رائے دے، اور جو یعنی کہ کیوں، یعنی جو بنیادی طور پہ شو کاز نوٹس دیا گیا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیوں آپ کو سسپینڈ نہ کریں، کیوں آپ کی فلائٹ سسپینڈ نہ کریں۔ ان رسپانس ٹو ایاسا کنسلٹیشن لیٹر، اس کے جواب میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے 28 جون کو ایاسا کو خط لکھا اور اس کے اندر انہوں نے اپنی اوپینین دی، اس کے اندر انہوں نے مزید معلومات دی، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ٹی سی او آتھرائزیشن جو معطل کی جائے۔ اپنی وجوہات انہوں نے دی کہ ہمارے خیال میں، پی آئی اے کے خیال میں کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ایاسا نے کہا ہے کہ دیٹ مٹیریل، یعنی وہ جو مواد فراہم کیا گیا پی آئی اے کی جانب سے، وہ انسفیشینٹ ہے، ناکافی ہے۔ اب اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ شکاگو کنونشن کے تحت ہیں۔ شکاگو کنونشن ایویشن کی دنیا کا امبریلا ایک اگریمنٹ ہے جس کے تحت دنیا میں ہوابازی جو ہے وہ گورن کی جاتی ہے، جس کے تحت دنیا میں ہوابازی جو ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے ان کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے، ان کو اپلائی کیا جاتا ہے، وہ اس کے تحت جو ہے وہ گورن ہوتے ہیں۔ اب اس کے اوپر پاکستان انٹرنیشنل نے جواب دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جی 3 سے 4 مہینے چاہیے ہوں گے جس کے اندر ہم جو یہ سسٹم ہے یہ سارا کام کر سکیں گے، جس کو ایاسا نے کہا ہے کہ وہ انسفیشینٹ ہے، وہ ناکافی ہے، اور اس کی ریزن انہوں نے دی ہے۔ اب جو سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ایاسا نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلش کرے، جس کے اوپر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے کہا کہ اس کو 3 سے 4 مہینے کی مہلت چاہیے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جناب آپ کو 9 مہینے کی مہلت آلریڈی دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم مہلت نہیں دے سکے، اور آپ کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ بھی سفیشینٹ نہیں ہے، تو اب تو ہم آپ کو کوئی موقع نہیں دے سکتے۔ آپ کو آلریڈی 9 مہینے ملے تھے، آپ نے 9 مہینے میں کیا کیا؟ اور یاد رہے کہ یہ 9 مہینے ان میں سے میجورٹی ٹائم وہ ہے جو ایئر مارشل ارشد ملک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے سی ای او تھے۔ اب جو انہوں نے وجوہات پی آئی اے بھجوائی ہیں، یا جو چیزیں پی آئی اے نے ان کو پیش کی ہیں، جو ڈاکیومنٹس پیش کیے، اس کے اندر سے وہ مزید وجوہات نکال کے دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے یہ کام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 23 اکتوبر 2019 کو
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے ایک پالیسی ایشو کی جس کی بنیاد پہ وہ سیفٹی رپورٹس کو ٹائملی ایڈریس کر سکتے ہیں، بر وقت ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک پالیسی ایشو کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ثبوت آپ نے پیش کیے ہیں ان میں دسمبر 2019 کے بعد نن آف دیز رپورٹس، یعنی کوئی بھی ایسی رپورٹ نہیں ہے جس کے اندر آپ نے روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہو. یعنی کئی ایسی سیفٹی رپورٹس ہیں جن کے اندر آپ نے روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، اس پروسیس کے تحت آپ نے اس کے اوپر ایکشن لینا تھا. جو بھی آپ نے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا، لیکن دسمبر 2019 کے بعد سے آپ نے اس کے اوپر کوئی انالیسس نہیں کیا. یعنی آپ نے جو سسٹم بنایا تھا اس کو آپ نے مؤثر طور پہ استعمال ہی نہیں کیا. پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک سیفٹی بلیٹن جو ہے اس کو بنائیں گے، آپ ٹریننگز کروائیں گے اسٹاف کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی سوٹیبل ایویڈنس ہی پیش نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس کی مکمل طور پر امپلیمنٹیشن کی ہے. یعنی آپ نے باتیں کی، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی، جو ٹریننگز کے بارے میں تھی یا دوسری چیز. پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے بات کی ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ میں انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کروں گا اور ان کو میں ساتھ ساتھ ترجمہ کر کے ایکسپلین کروں گا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی جو ڈاکیومنٹس آپ نے سبمٹ کیے ہیں ٹو دا میجرمنٹ ریلیٹڈ ٹو دا میجرمنٹ، جو متعلقہ ہیں میجرمنٹ آف سیفٹی پرفارمنس انڈیکیٹر، ایس پی آئی سے متعلقہ جو ڈاکیومنٹس آپ نے سبمٹ کیے ہیں، میں جمع کروائے ہیں، ان سے یہ انکشاف ہوتا ہے. وہ ریویل کرتے ہیں کہ سم آف دا ایس پی آئیز، جو ایس پی آئیز کچھ ہیں، were controlled by different departments with different target settings. یعنی مختلف ڈپارٹمنٹ سیفٹی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کے مختلف اہداف ہیں. اب یاسا نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو 24 مئی 2020 سے 17 جون یعنی کہ کچھ ہفتے کی ایکسٹینشن دی کہ وہ جو بیسکلی ڈیڈ لائن جو ہے امپلیمنٹیشن کی اس کے اندر. لیکن جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی PK 8303 کریش کی کراچی میں، اس کی جو پریلیمنری رپورٹ ہے اس کے مطابق یاسا نے کہا ہے کہ اس کے اندر ان کو ملا کہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں جو بہت سارے سیفٹی ڈیفنسز ہیں، جو بہت سارے بچاؤ کے جو طریقے بتائے گئے تھے، ان کے اندر ملٹیپل لیئرز کی بریچز ملتی ہیں. ملٹیپل لیئرز یعنی بہت سارے ایسی جو یعنی سٹیپس ہیں جن سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے، اس کی ان کو کھلی بریچز ملتی ہیں جو اس کی ابتدائی رپورٹ ہے اس کے اندر. اس کے بارے میں یاسا کا کہنا ہے کہ اب یاسا کو تشویش ہے کہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ اپنے پرائمری آبجیکٹیو، بنیادی اہداف حاصل نہیں کر رہا. یعنی جس مقصد کے لیے سسٹم بنایا گیا ہے اس کا کمپلیٹ ڈس ریگارڈ نظر آیا کراچی ہونے والے کریش میں، جس کے نتیجے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا. اور جب جناب آپ جو رپورٹ آپ نے دی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے تو کام تو پھر نہیں کر رہا. یعنی اب تو یعنی ایک کریش سے ثابت ہو چکا ہوا ہے، آپ کی رپورٹ جو آپ نے ڈاکیومنٹ ثابت کی اس سے ثابت ہو چکا ہوا ہے. اور یعنی کہ میں اب اندر کی باتیں کیا کھولوں. مزید وہ کہتے ہیں کہ جو PIA کا کنسلٹیشن لیٹر ہے یاسا کے ساتھ 28 جون کو جو PIA نے بھجوایا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے تمام پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا ہے. لیکن یاسا کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے جو خدشات ہیں ان کو میٹیگیٹ نہیں کرتے، ان کا ازالہ نہیں کرتے، ہمیں کوئی تسلی نہیں ہے اس کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی اسٹرانگ انڈیکیشنز، ان کا کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے، ایسے بہت سارے اشاریے ملتے ہیں کہ بڑی تعداد میں پاکستانی پائلٹس کے لائسنسز جو ہیں وہ انویلڈ ہیں. یہ یاسا کہہ رہی ہے. یاسا کا یہ مزید کہنا ہے، آگے جو لائن ہے وہ پلیز غور سے سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی. یاسا کہتی ہے کہ جی انہیں پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. یاسا therefore no longer has confidence in Pakistan, that Pakistan as the state of operator. یعنی کہ یاسا کو اس بات پر اعتماد نہیں ہے، اس کا اعتماد اب نہیں رہا کہ پاکستان جو کہ PIA جس کی ایک ایئر لائن ہے، کہ پاکستان کین افیکٹولی، مؤثر طور پر پاکستان اس بات کو ثابت کر سکتا ہے، اس بات کو انشور کر سکتا ہے، یقینی بنا سکتا ہے کہ آپریٹر سرٹیفائڈ ان پاکستان، آپریٹر سے مراد لائسنس یافتہ پائلٹس اور وہ سارے لوگ جو ہیں، کمپلائی آل دا ٹائمز ود دا ایپلیکیبل ریکوائرمنٹس فار کرو ایپلیکیشن کوالیفیکیشن. یہ انہوں نے حوالے دیے ہیں شکاگو کنونشن کے، ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان انشور نہیں کر سکتی، ان کو اعتماد نہیں ہے ریاست پاکستان پر کہ وہ کوالیفیکیشن جو ہیں، کرو کوالیفیکیشن، اس کو انشور کرا سکتے ہیں، اس کی جو ریکوائرڈ ایپلیکیبل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انشور کروا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ شکاگو کنونشن کی بہت ساری شکوں کے مطابق پورا نہیں اترتا. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یاسا کہتی ہے کہ ہم اس سارے ثبوت، اس ساری کنکلوژنس کے بعد سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نان کمپلائنس دکھا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا تحفظ جو سیفٹی ہے وہ کم تر درجے کی ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ TC آتھرائزیشن یعنی جو تھرڈ کنٹری آتھرائزیشن ہے وہ 6 مہینے کے لیے سسپینڈ کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ 6 مہینے کے لیے تو سسپینڈ کر دی ہمیں، اس دوران میں آپ اپیل کر سکتے ہیں.
2 مہینے کے اندر اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو اپیل کرنی ہوگی، اس اپیل کی فیس ادا کرنی ہوگی، اور اس فیس کے بارے میں اور اس اپیل کے بارے میں سب کچھ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس دوران ہم دوبارہ سے یہ جو معطلی ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں، اجازت نامہ دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس 6 مہینے کے دوران نہیں ہوتا تو ہم اس کو 3 مہینے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کریں گے، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اس کو مستقلاً بند کیا جا سکتا ہے. اب اس کے اوپر میں جو فائنل تبصرہ کرنا چاہتا ہوں وہ میرے نزدیک چند ایک نکات ہیں. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل آج کے نہیں ہیں، یہ مسائل کئی سالوں سے چل رہے ہیں. خصوصاً 2018 سے ان مسائل کے اوپر سپریم کورٹ میں لٹیگیشن ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہوا تھا، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، اور اس معاملے کو ایئر کریش کی رپورٹ کے ساتھ جوڑنا جو تھا وہ حماقت تھی. دوسرے نمبر پہ وفاقی وزیر نے پارلیمنٹ میں جعلی لائسنسز کہا، بعد میں مشکوک کہا، پروسیسز کی بات کی. کاش وہ پارلیمنٹ میں ہی بات کرتے کہ ہم کچھ مشکوک چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نہ کہ جعل سازی کے بارے میں بات کریں. اگرچہ اس میں معاملات مختلف ہیں، معاملات دھوکہ دہی کے ہیں، لیکن لائسنسز جعلی نہیں ہیں. لائسنسز سول ایویشن اتھارٹی نے دیے ہیں. لائسنسز اصلی، سچے، جینون، اوتھینٹک، جو مرضی لفظ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر جو ہیں غلام سرور خان، ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ ساری انکوائری مکمل کر کے کریکٹیو میجرز کے ساتھ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے ایک پراپر طریقے کے ساتھ کرتے، تاکہ یہ کام نہ ہوتا. یہ جو کام ہوا ہے آپ بتاتے آ کے کہ جی ہم نے یہ پروسیس کیا ہے، اس کے اندر یاسا بھی ہمارے ساتھ انوالو ہے، اس کے اندر فیڈرل ایویشن ایجنسی بھی ہمارے ساتھ انوالو ہے، اس کے اندر ICAO بھی انوالو ہے، یاٹا بھی انوالو ہے. ان سب کے ساتھ مل کر ہم نے یہ مسئلہ تھا، یہ اس کا حل نکالا ہے. یہ لوگ سسپینڈڈ ہیں، یہ لوگ نوکری سے نکل گئے ہیں، یہ اس کا علاج ہے، اور آگے اب یہ ہوگا. یہ بات کی جاتی تو یہ ساری پابندیاں نہ ہوتی، یہ جگہسائی بھی نہ ہوتی، یہ احمقانہ حرکتیں بھی نہ ہوتی. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ وفاقی وزیر نے یہ سارا پنڈورا باکس غلط کھولا ہے. میرا اعتراض اس طریقہ کار کے اوپر ہے، ان الفاظ کے اوپر ہے، اس موڈس اپرینڈی کے اوپر ہے جس کے ذریعے یہ سارا کچھ سامنے لایا گیا، جس کے بارے میں میں اب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے میلافائڈ انٹینشنز ہیں. اس کے پیچھے سول ایویشن کے چند اہلکاروں اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے چند اہلکاروں کے مذموم مقاصد ہیں. اس کے پیچھے ان کے ارادے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. وہ میں نے کہیں شعر پڑھا تھا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں یہ بازیگر دھوکہ کھلا کھلا. یعنی کہ آپ ایک طرف بیٹھ کے سارے لسٹیں شسٹیں جو ہیں وہ تیار کراتے ہیں، پھر آپ ایک چٹھی لکھ دیتے ہیں کہ جی لسٹ میں یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے. جب شروع ہوتا ہے تو جناب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، میرے جیسوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ لسٹیں بنوانے والا کون ہے، لسٹوں کے پیچھے کون ہے، لسٹوں میں نام کون شامل کروانے والا ہے، اور لسٹوں میں سے نام نکلوانے والے کون ہیں. کیسے ہوا کہ 150 سے 141 پائلٹس ہو گئے؟ کیا آپ کے خیال میں صرف 150 پائلٹس ہی ہیں؟ یعنی جب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ معاملہ کھلے گا تو بہت دور تک جائے گا. شاید کہانی ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی بات بہت آگے جائے گی، اور یہ معاملہ پتہ نہیں اب کہاں جا کے رکے گا. آئی ایم ناٹ ایٹ آل آپٹمسٹک. میرے نزدیک اس کا حل واحد ہے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں. آپ اس کے اوپر ایک ریفلیکٹیو ریویو کا آغاز کریں، ایک انٹرنیشنلی ریپیوٹیبل ایکسپرٹ کو ہائر کریں، ایک انٹرنیشنلی ریپیوٹیبل ریویو بورڈ قائم کریں جس کے ممبرز میں آئی فیلپا کے ممبرز ہوں، جس میں آئی فیلپا نامنیٹ کرے اپنے ممبرز کو، جس میں ICAO کے لوگ ہوں، جس میں فیڈرل ایویشن ایجنسی کے لوگ ہوں، جس میں ایاسا کے لوگ ہوں. ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر آپ ایک بورڈ تشکیل دیں جو اس سارے معاملے کا جائزہ لے، جو پیپرز کے اندر جو خرافات ہیں، جو ان کے اندر چبلیں ماری گئی ہیں، جو سسٹم ہے لائسنسنگ کا اس کو ریویو کریں، جو پرچے ہیں ان کے سسٹم کو ریویو کریں، پرچوں کی چیکنگ کے سسٹم کو ریویو کریں، لائسنسز کو ری ویریفائی کریں، جو لوگ اس وقت پائلٹس ہیں ان کے دوبارہ ٹیسٹ لیے جائیں جن کے مشکوک ہیں، بلکہ سب کے ٹیسٹ آپ دوبارہ لیں، دوبارہ سے سرٹیفائی کریں، اور اس سارے نظام کو ریویمپ کریں جو میرے نزدیک روٹن ہو چکا ہے، جس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہی. دوسرے نمبر پہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کو بند کر دیا جائے جس حالت میں یہ ہے. ایک نئی سول ایویشن اتھارٹی ایز اے ریگولیٹر قائم کی جائے جو کہ صدر پاکستان کو جواب دہ ہو، جس کو پارلیمان اسی معیار، اسی سٹینڈرڈ، اسی ووٹنگ رائٹس کنسنسس کے ساتھ
مقرر کرے جس کے ذریعے وہ پرائم منسٹر کو مقرر کرتی ہے، تاکہ اس کے اوپر تمام پارٹیوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا اعتماد ہو. اور یہ جو کام کرتی پھر یہ سول ایویشن کہ آپ لینڈنگ رائٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایئرپورٹ مینجمنٹ اور یہ سارا یہ اس سے لے کر ایک انڈیپینڈنٹ آپریٹر کو دیا جائے، ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی کو دیا جائے، تاکہ ہمارے ایئرپورٹس کے معیار بھی بہتر ہو جائیں، جو سروس ہمیں ملتی ہے وہ بہتر ہو سکے، تاکہ ہمارے ایئرپورٹس بھی عالمی معیار کے ہوں، تاکہ ہمارے ایئرپورٹس پہ بھی دنیا بھر کی ایئر لائنز آئیں. کیونکہ جب پرائیویٹ کمپنیاں ہوں گی تو وہ اپنے کاروبار کو کاروباری طریقے سے چلائیں گی، لیکن موجودہ حالت میں سول ایویشن اتھارٹی اور جو اس کو چلانے والے ہیں وہ نہیں چل سکتے. ان سب کو جانا ہوگا، اس سارے نظام کو ڈسمینٹل کرنا ہوگا، ادروائز یہ وائٹ واش ہوگا، فارس ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ اب آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اب دنیا گھر کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی ایز اے ریاست لائن پر لگی ہوئی ہے. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پلیز اس کو شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. تھینک یو.